بسم اللہ الرحمن الرحیم. سجاد احمد دتوئی ایڈوکیٹ لیگل لاجک چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے 1973 اس میں پاکستان کی عوام کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. آرٹیکل 8 سے لے کے آرٹیکل 28 تک فنڈامنٹل رائٹس کی تفصیل بتائی گئی ہے. اور کانسٹیٹیوشن میں جو فرسٹ فنڈامنٹل رائٹ ہے آرٹیکل 8 ہے، اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی لا جو فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہوگا وہ سسٹینیبل نہیں ہوگا. فنڈامنٹل رائٹس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اس کے بعد جو آرٹیکل 9 ہے وہ ہے سیکیورٹی آف پرسن. کسی بھی بندے کی زندگی اور اس کی جو پراپرٹی ہے اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل اس کا رائٹ ہے. اس کے بعد سیف گارڈ ایز ٹو اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن ہے آرٹیکل 10. کسی بندے کو بھی بغیر کسی وجہ کے گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کسی مقدمے میں وہ ملوث ہو تو اس کو ودن 24 آورس کنسرن مجسٹریٹ کی کورٹ میں پیش کرنا ضروری ہے. ادروائز اس کا جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے وہ انفرنج ہوتا ہے اور جس کے خلاف وہ کارروائی کر سکتا ہے پولیس کے خلاف. اس کے بعد آرٹیکل 10A ہے، اس میں فیئر ٹرائل ہے. ہر بندے کو فیئر ٹرائل کا حق حاصل ہے کہ وہ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن اپنے مقدمے کو پلیڈ کر سکے، اپنا کونسل انگیج کر سکے، یا اپنے مقدمے کو وہ خود جس طرح اکارڈنگ ٹو لا جسٹ ہے اور جسٹس کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق پورا اس کو موقع دیا جانا ضروری ہے. اس کے بعد آرٹیکل 11 جو ہے وہ سلیوری، فورس لیبر، اس کی پروہیبشن کے بارے میں. سلیوری جو ہے وہ بین کر دی گئی. پاکستان میں کوئی اب غلام جو ہے وہ نہیں رکھ سکتا بندہ. اس کے بعد جو فورسڈ لیبر ہے 14 سال سے کم عمر بچوں، 14 سال تک کی عمر کے بچوں کو جو فورس لیبر نہیں رکھ سکتے. آپ کسی مائن میں کسی فیکٹری میں کام نہیں کروا سکتے. یہ کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہوگی. اس کے بعد آرٹیکل 12 ہے پروٹیکشن اگینسٹ ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ. یہ پروٹیکشن دی گئی ہے کہ کوئی پنشمنٹ جو ایک بندے کو پہلے ہو چکی ہے اس کو دوبارہ اسی میں پنشمنٹ نہیں مل سکتی. اس کے بعد 13 ہے پروٹیکشن اگینسٹ ڈبل پنشمنٹ اینڈ سیلف انکریمنیشن. ڈبل پنشمنٹ سے یہ مراد ہے کہ ایک بندے کو اگر ایک جرم میں پہلے سزا مل چکی ہے تو اسی جرم میں دوبارہ سزا نہیں مل سکتی. اور سیلف انکریمنیشن سے مراد یہ کہ کسی بندے کو بائی فورس اس کے اپنے خلاف گواہی نہیں دلوائی جا سکتی، وہ اپنے خلاف گواہی دے فورس کر کے اس سے. اس کے بعد آرٹیکل 14 ہے انوائبلٹی آف ڈگنیٹی آف مین. آدمی کی جو ڈگنیٹی ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اس کی چادر چار دیواری کا جو تقدس ہے وہ پامال نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد فریڈم آف موومنٹ ہے آرٹیکل 15، اور آرٹیکل 16 ہے فریڈم آف اسمبلی. فریڈم آف موومنٹ پاکستان میں کہیں بھی جو پاکستان کے شہری ہے وہ آ جا سکتا ہے ود جسٹ جو ایکسیپشنز ہیں ایریاز جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے تحت کوئی اگر پابندی لگائی گئی ہو تو وہ ہو سکتی ہے. ادروائز اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. وہ جہاں چاہے جا کے رہ سکتا ہے، سیٹل ہو سکتا ہے، اپنی ریزیڈنس رکھ سکتا ہے. اور جو فریڈم آف اسمبلی ہے آرٹیکل 16، اس کے تحت وہ اپنی اسمبلی بنا سکتا ہے. لوگ پیسفل اکٹھے ہو سکتے ہیں اگر ان کا مقصد پاکستان کی سالمیت کے خلاف نہ ہو اور جو پبلک لا اینڈ آرڈر کے خلاف نہ جاتا ہو تو وہ اپنی اسمبلی بنا سکتے ہیں، اکٹھے ہو سکتے ہیں. اور فریڈم آف ایسوسیشن ہے جس طرح آرٹیکل 17 ہے. یہ اس میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ فریڈم آف ایسوسیشن کے زمرے میں آتی ہیں. اس میں فریڈم آف ایسوسیشن کسی بھی ادارے کا اس کو حق ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اس کا، وہ اپنی ایسوسیشن بنائے اور اپنے جو معاملات ہیں اس حوالے سے وہ رن کریں جس چاہتے ہیں وہ. اس کے بعد آرٹیکل 18 ہے فریڈم آف ٹریڈ، بزنس اور پروفیشن. ہر بندے کو حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو بھی کام کرنا چاہتا ہے بزنس کرے، جو بھی وہ پروفیشن اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے وہ اڈاپٹ کرے. اس کے بعد آرٹیکل 19 ہے فریڈم آف سپیچ. فریڈم آف سپیچ سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل بے لگام ہو جائے. آرٹیکل 19 میں جو بات کی ہے وہ ہے جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف نہ جاتی ہو اس حد تک اس کو فریڈم آف سپیچ ہے. آج کل جو غیر جانبدارانہ صحافت
اور جو صحافی برادری اس آرٹیکل کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں کسی شریف بندے کی پگڑی اچھالنے کی، تو وہ قانون اور کانسٹیٹیوشن اس کی اجازت نہیں دیتا، اس کے اوپر بھی لیمیٹیشنز ہیں، لیکن فریڈم آف سپیچ ہر بندے کا حق ہے، لیکن اگر وہ اکارڈنگ ٹو لا ہو تو۔ اس کے بعد آرٹیکل 19A ہے، رائٹ ٹو انفارمیشن۔ اگر کوئی بھی پبلک ڈاکومنٹ ہے، کوئی بھی پبلک کوئی کیس کہہ لیں، آپ کوئی انکوائری کہہ لیں، اگر وہ پبلک ہے تو ہر بندے کو حق ہے کہ وہ اس کا انفارمیشن لے سکتا ہے، اس کے ڈاکومنٹ لے سکتا ہے، اور جو قانونی طور پہ وہ ادارہ، جس ادارے کے پاس وہ ڈاکومنٹ ہو، وہ دوسرے بندے کو پرووائڈ کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ اس کے بعد آرٹیکل 20 ہے، فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن اینڈ ٹو مینج ریلیجیس انسٹیٹیوشنز۔ ہر بندے کو حق ہے کہ وہ اپنے جو مذہب ہے اس کے مطابق زندگی گزارے اور اپنی مذہبی جو رسومات ہے وہ ادا کرے۔ آرٹیکل 20 اس بات کی گارنٹی دیتا ہے۔ اس کے بعد آرٹیکل 21 ہے، سیف گارڈ اگینسٹ ٹیکسیشن فار پرپز آف اینی پرٹیکولر ریلیجن۔ بھی کوئی ایک خاص مذہب کا جو ٹیکس ہوتا ہے اس کے خلاف یہ کانسٹیٹیوشن سیف گارڈ فراہم کرتا ہے کہ کوئی کسی خاص سیکٹ کا، کسی خاص مذہب کا وہ اپنا ٹیکس جمع نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آرٹیکل 23 ہے، پروویژن ایز ٹو پراپرٹی، اور آرٹیکل 24 ہے، پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹس۔ ہر بندے کو حق ہے کہ وہ پراپرٹی جو ہے پرچیز کر سکتا ہے، پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ اس کو سیل کر سکتا ہے اور اس کو پراپرٹی کے رائٹس رکھ سکتا ہے، اس میں کسی بندے کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ اس کے بعد ایکویلٹی آف سٹیزن ہے، آرٹیکل 25۔ ہر بندہ جو قانون کی نظر میں برابر ہے، نو ون از سپیریئر دین ادرس۔ اس کے بعد آرٹیکل 25 ہے، رائٹ ٹو ایجوکیشن۔ اس میں یہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ہر بچے کا، ہر بندے کا حق ہے کہ وہ ایجوکیشن حاصل کرے پاکستان میں، اور اس میں گورنمنٹ کی ڈیوٹی لگا دی گئی۔ اب جس طرح ابھی تک تو صرف میٹرک تک ہے وہ فری ایجوکیشن جو چل رہی ہے، اس کے بعد اس کو یونیورسٹی لیول تک بڑھایا جائے گا تاکہ جو رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے وہ سب لوگوں کو برابر اس کے موقع مل سکیں۔ اس کے بعد نان ڈسکریمنیشن ان رسپیکٹ آف ایکسیس ٹو پبلک پلیسز۔ کوئی بھی پبلک پلیس ہے، پارکس ہیں، چڑیا گھر ہے، کوئی اور چیز ہے، وہاں پہ کسی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی، اور وہ ہر بندے کا وہاں پہ پراپر، جس طرح دوسروں کا حق ہے اسی طرح ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ اس کو وزٹ کریں، وہاں پہ جائیں۔ اس کے بعد آرٹیکل 27 ہے، سیف گارڈ اگینسٹ ڈسکریمنیشن ان سروس۔ کسی بندے میں اگر وہ کوئی پاکستان میں سروس کر رہا ہے گورنمنٹ سیکٹر میں، تو اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی کسی دوسرے کو، اس کے رائٹ کو کہہ لیں کہ ایک بندہ اگر ترقی اس کی ہے، پروموشن ہے، تو یہ نہیں ہے کہ دوسرا بندہ جو اس سے نیچے بیٹھا اس کی پروموشن پہلے ہو جائے اور اس کی بعد میں ہو جائے۔ ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ ڈسکریمنیشن جو ہے وہ اس کو کانسٹیٹیوشنل رائٹ کو انفرنج کرنے کے برابر ہے۔ اس کے بعد آرٹیکل 28 ہے، پریونشن آف لینگویج سکرپٹ اینڈ کلچر۔ یہ بھی ہر بندے کا حق ہے کہ وہ لینگویج جو، جس طرح پنجاب ہے وہ پنجابی لینگویج، سندھ ہے سندھی لینگویج، بلوچستان میں بلوچی لینگویج، خیبر پختونخوا میں جو پشتو لینگویج ہے ان کا جو سکرپٹ ہے، ان کا جو کلچر ہے، اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر وہ رہ سکتے ہیں، اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے۔ یہ تھے جو فنڈامنٹل رائٹس ہمیں کانسٹیٹیوشن نے پرووائڈ کیے ہوئے ہیں۔ اب اگر کوئی ادارہ ان کو وائلیٹ کرتا ہے تو آپ کے پاس حق ہے کہ آپ اس کو رٹ کے ذریعے ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں، اس کو چیلنج کر کے اپنا جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔